لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا بدیع الزمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور والیہن انداز میں درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے دل کے گہرائیوں سے ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے
اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الغوث کی چوتھی شب میں جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی و مرشدی بقیت السلف یادگار حضور محدث اعظم ہند خانوادہ اشرفیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں میرے مرشد گرامی کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب کہ ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب کہ ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کی اصل میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کی اصل میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب کا کام نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یوں کہتے ہیں کہ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ایک مقام ہے آسمان سے بھی ورا جس کو مقام قاب قوسین کہتے ہیں، تو کہا کہ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالو پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالو پر میں رہتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے،
جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ اور میں نے کہا جب کہیں بھی رہتے ہوں گے تو پھر وہ طیبہ نگر کیسے پہنچتے ہیں؟ تو پھر بریلی شریف سے امام عشق و محبت آواز دیتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک بار پورا مجمع مل کر محبت رسول میں ڈوب کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں استقامت کے حوالے سے چند باتیں اور لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف بلائیں، اور یہ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس حوالے سے قرآن عظیم نے اور اس کے بعد اس کے ضمن میں حضور غوث پاک نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا اسلوب اپنایا کہ جس کے ذریعے سے امت کو اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی بارگاہ میں لا کر اسے بھی قرب خداوندی سے سرفراز فرما دیا۔ یہ میں نے ایک عنوان کا جو ہے محصل یہ چند الفاظ آپ کو بتا دیے۔ اب قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب یہ جو بھی کہے، جو یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ استقامت اپنا لیں، یعنی ڈٹ جائیں، پھر وہ اس سے پھرے نہیں، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو ایک مان لے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اور اس پر وہ ڈٹ جائیں کہ میں مومن ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول اور اس کا خاص بندہ تسلیم کرتا ہوں، بس اس کلمے پر جو ڈٹ جائیں، اللہ فرماتا ہے میں ان پر فرشتے اتارتا ہوں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ استقامت ہے نا، یہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے، یہ بچے جو آگے بیٹھے ہیں نا، ان کی یاد دہانی کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ فرشتے کیا حقیقت میں مومن بندے پر مطلب نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ ولی ہے، یہ آپ کو کب پتا چلا؟ یہ سوال ہے حضور غوث پاک کی زندگی میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب مدرسے جاتا تھا نا تو گھر سے جیسے نکلتا تو دو بندے آگے پیچھے چلتے تھے اور وہ لوگوں کو یوں کہتے تھے راستہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ مدرسے پہنچتے تو طلبہ سے کہتے ہٹو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور باقاعدہ ان کی آواز پر لوگ راستہ بھی دیتے، مکتب میں پہنچتا بچے جگہ دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے پتا یہ چلا یہ گھر سے لے کر مکتب اور مکتب سے گھر تک جو ڈیوٹی دیتے تھے نا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اب جن کا بچپن اتنی بڑی ڈیوٹی کے ساتھ ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس پر ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جائے، پھر وہ کسی کے خوف میں نہ آئیں، کسی کے اس میں نہ آئیں، بس اللہ اللہ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ مولا تو ہی تو ہے۔ جب ایسا پاور دل میں بیٹھ جاتا اور یقین ہو جائیں اور اس پر وہ استقامت پذیر ہو جائیں تو اللہ فرشتے اتارتا ہے اور باقاعدہ اس کے دلوں کو سکون بخشتے ہیں اور باقاعدہ انہیں اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک چیپٹر کے ضمن میں نے بات عرض کر دی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا خبردار اب تمہیں ڈرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کلمے کی طاقت یہ ہے کہ کلمہ گو کو اللہ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے۔ اور اس کے جو موازن یہ متقاضیات ہے، یعنی جس کا کلمہ تقاضا کرتا ہے اس کو بھی وہ بندہ پورا کرے، مومن کامل ہو اور وہ کلمہ گو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو انعام دے گا اس نے خود ہی ذکر فرمایا کہ وہ جنت کی بشارت دیں گے فرشتے اس سے۔ آگے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہا جب تم نے مجھے رب مان لیا، اس پر استقامت اپنا لی، تو فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک مان لو اور اس پر استقامت پذیر ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے۔ یعنی جو جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے نا دنیا اور آخرت میں، اس میں پھر تم جو چاہو گے نا وہ ہونے لگے گا، تمہارے من میں جو جی آئے نا وہ ہوگا۔ اور فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اور جب تم جنت میں بھی پہنچ جاؤ گے نا تو وہاں مہربان رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، یعنی اللہ خود میزبان ہوگا اور اس کے کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں جو مومن ہیں اللہ جنت میں پہنچانے کے بعد ان کی مہمان نوازی فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، بلائے۔ آج میں 2-3 دن سے یہ سن رہا ہوں اور میں اس پر خوش ہوں، آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے علاقے کے نوجوانوں کو، امت کو فجر کی نماز میں اٹھانے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے، یہ خاص اللہ جس پر لطف فرماتا ہے نا انہیں نرم بستروں سے اٹھا کر وہ اپنے گھر تک پہنچاتا ہے، ورنہ یہ سب کو اپنے گھر میں آنے بھی نہیں دیتا۔ یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ کام نوجوان کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپی سے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سجدہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے ہماری قوم کے جوانوں کو یہ بھی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن سنو، یہ جو لوگ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو تو تمہارے اس قول اور دعوت سے بہتر کسی کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کوئی ڈنر پر بلائے، کھانے کے لیے بلائے، دعوت دے فلاں فنکشن میں، یہ سب دعوتیں ایک طرف ہیں، سب سے بہتر دعوت کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت، کہ وہ بندہ اللہ کی طرف بلا رہا۔ آج کبھی کبھی ہم لوگ بھی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور آج دنیا میں جو فرق نہیں آ رہا اس کی وجہ بھی ایک ہے۔ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل میں بھی یہ خدشہ گزرتا ہوگا کہ لوگوں کو میں اپنی طرف مائل کر، مجھے اپنی طرف بلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دعوت دینے کے منصب پر بیٹھے ہو تو میری طرف بلاؤ۔ آج ہمارے یہاں یہ پبلک جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیوں نہیں آتی؟ کہ بھائی حسینی کمیٹی پروگرام کر رہی ہے نا، ان کی نظر صرف وہاں تک آ جائے۔ یہ حسینی کمیٹی کی دعوت نہیں ہے، یہ پرچے جو چھپتے ہیں، اعلانات جو ہوتے ہیں، یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کی دعوت ہے۔ اس محفل میں کارڈ کا انتظار نہ کرو، فون کا انتظار نہ کرو، بلکہ بن بلائے آ جاؤ، اور جب اس کی دعوت پر بن بلائے آ جاؤ گے تو پھر وہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلیں قیامت تک کھاتی رہے گی، کم ہونے کا نام نہیں لے۔ ورنہ دنیا دار کے یہاں دعوت پر جاؤ گے تو کیا کھلائے گا؟ ایک ٹائم کا کھانا،
شام کا بھی کھلا دیا، چلو زیادہ سے زیادہ دوسرے دن دعوت دے دی، کھانا پڑا رہا تو اور کیا کھلائے گا؟ اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا، میرے ایک ماننے کے بعد اگر استقامت پذیر ہو گئے، جنت میں جو من کرے گا وہ عطا فرماؤں گا۔ یہ اس کی دعوت پر آنے والوں کے لیے ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ پیر صاحب کی دعوت ہونا تو جانا پڑا، کسی بڑے پیر صاحب کا نام لو کہ فلاں کی طرف سے دعوت ہے، وہاں تو جانا پڑا۔ کسی سیٹ کی دعوت ہو تو جانا پڑا، کوئی راجکارنی آدمی بلا لے ہمارے یہاں گامڑا میں کہ کادونی کوئتری نے میانی میندڑی بس احمد بدھا ہے، اپنے بدھا ہے ہو کوئی اگل پاچھل نہ جاتا، اپنے بدھا ہی اچھی۔ ہم نے صرف لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو مت دیکھیے، اس لیے کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا نا وہ اللہ پورا کر کے دکھائے گا۔ لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں اونا میں اللہ ماشاءاللہ میں پورا گجرات گھومتا ہوں، پورا گجرات، شاید کوئی ضلع ایسا باقی رہ گیا ہو جہاں کبھی فقیر کی حاضری نہیں ہوئی، یا دیہات ایسا رہ گیا ہو جہاں کبھی حاضری نہیں ہوئی۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، لیکن میرا ایک مزاج ہے کہ میں کبھی اپنی طرف بلاتا نہیں۔ ابھی 4 دن سے یہاں حاضر ہوں نا، کبھی میں نے کہا کہ بھائی آپ یوں کیجئے میرے لیے، میں کبھی نہیں، میں کبھی کسی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں لیتا، کبھی نہیں۔ یہ حاجی جاوید کے صاحبزادے میرے یہاں پڑھتے ہیں، مولانا بدیع الزمان صاحب کے لڑکے پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی کسی بھی بچے کو بھی پوچھ لیجئے، مجھے اگر کوئی نذرانہ بھی دیتا ہے نا تو میں بھی اسے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نذرانے کی وجہ سے کہیں تمہارے بیٹے کی میں رعایت نہ کر بیٹھا۔ یہ اپنا مزاج ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ حالات ہے کہ ہم نے پیری مریدی کو بھی، مسجد کو بھی، مدرسے کو بھی، دینی پروگرام کو بھی سیاست کا حصہ بنا دیا۔ ہم نے حضور غوث پاک پر نظر نہیں کی، غریب نواز پر نظر نہیں کی، امام حسین پر نظر نہیں کی، رسول اللہ کے میلاد یعنی عید میلاد النبی کا جلسہ یہ نہیں سوچا کمیٹی کون سی ہے، کون پیر صاحب کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو دنیا کا کوئی عالم روزی نہیں دے گا، کوئی پیر روزی نہیں دے گا، دنیا کا کوئی بندہ تمہیں نہیں بچائے گا۔ اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ حالات ہے کہ کبھی کبھی یہ سوچتے بھی ہیں نا، کسی کو دعوت دینے میں بھی اب ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بندڑی میں ہیں، الحمدللہ میرا بچپن سے ایک مزاج رہا، میں سچ صحیح بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ میں کبھی کسی کا خوف نہیں کھاتا، اللہ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں۔ میں نے جب بھی کسی کو کچھ کہا تو سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ لیکن ابھی میں جس پوزیشن پر ہوں نا، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں صاف صاف، ابھی کسی کو دعوت بھی دینی ہو نا تو آدمی سامنے سے منہ توڑ لیتا ہے اور کیا کہتا ہے، تو بھائی پیر باپو کا مانس ہے نا۔ یعنی یہ لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ اب کیا سمجھ ہے؟ اب کبھی کسی اچھے کام کرنے والے کے تعلق سے ایسی زبان کھولنی ہو نا تو تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں اور ہم کو۔ کسی بھی پیر کے تعلق سے یا کسی عالم کے تعلق سے یا کسی کمیٹی کے تعلق سے یا کسی ٹرسٹ کے تعلق سے، ارے آپ کام کر نہیں سکتے لیکن جو کر رہے ہیں ان کا سپورٹ تو کرو۔ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے کم از کم اچھا تو بولو، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھاوا ہوگا، آپ نے کون سے دل میں مطلب جھانچ لیا کہ یہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں؟ ہم غلط فہمی کے شکار ہو گئے، ایک دوسروں سے اتنی حد تک نفرت کر بیٹھے کہ اب تو لوگ جو مرید بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی پیر صاحب کے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اب کنٹال گئے لوگ۔ لیکن جو قرآن نے اسلوب دیا نا اس کو یاد رکھنا، میں نے جو آج کا ٹاپک چنا ہے نا میں اسلوب بھی بتاؤں گا حضور غوث پاک کا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف بلاؤ، اسلام کے ذریعے بلاؤ، قرآن کے ذریعے بلاؤ، رسول اللہ کے ذریعے بلاؤ، رسول اللہ کے بیٹوں کے ذریعے بلاؤ، غوث پاک غریب نواز کے ذریعے بلاؤ، واعظ و نصیحت کے ذریعے بلاؤ، لیکن ایک ہی طرف اللہ کی طرف آؤ۔ اور جب اللہ کی طرف دعوت دو گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھر تمہارے پیچھے لوگوں کو بھیجتا ہی رہے گا۔ ایک میرا مزاج اور بتا دوں، یہ میں اپنی تعریف کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں،
تو یہ کام ہمیں صرف اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ بس لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ میری طبیعت میں ایک یہ بھی ہے، میں نے حضور غوث پاک کو پڑھا نا، تب سے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے یہاں اگر کوئی 5 آدمی بھی بیٹھ جائیں تو بھی تقریر کرتا ہوں، اور اگر 5000 بھی بیٹھیں تو بھی تقریر کرتا ہوں، کیونکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس منصب پر 55 سال یا 50 سال کے بعد جب بٹھایا گیا نا کہ اب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، تو آپ فرماتے ہیں 3 بندے جاتے تھے۔ کتنے آتے تھے؟ دوسرا آگے فرماتے ہیں کہ 2 ودے ہوئے 5، پھر فرماتے ہیں پھر 2 ودے ہوئے 7۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا تو 7 آدمی آئیں تو میرے دل میں ہوا کہ بغداد میں سدھرنے والے لوگ ہیں نہیں۔ اپنے فرمایا میں نے مصلی لیا، لوٹا لیا، قرآن شریف لیا اور جانے لگا کہ اب یہاں رہنے جیسا ہے نہیں، جب لوگ آتے ہی نہیں تو پھر رہنا کیا، دوسری جگہ جاؤں گا۔ اب جب یہ ذہن میں بیٹھ گیا تو حضور غوث پاک فرماتے جب چلنے لگا نا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، جیسے طوفان آتا ہے نا، اور اس نے مجھے پیٹھ کے بل گرا دیا، میں مطلب گر گیا، اور غیب سے آواز آئی بغداد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ حضور غوث پاک کی زندگی میں 3 بار ہوا۔ کتنی بار ہوا؟ 3 بار۔ یعنی آپ جیسی شخصیت نے بھی اس لیے صرف وہ جگہ چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ لوگ آتے نہیں تھے۔ ذہن پر بار گزرتا ہے نا کبھی کبھی، تو وہ آواز میں کہا گیا، کہا عبد القادر بغداد ہی کو اپنا آستانہ بناؤ، یعنی یہیں رہو، مسکن بناؤ، پوری کائنات آپ سے یہیں سے فیضان حاصل کرے گی۔ تسلی دی گئی اور انہیں روکا گیا۔ ایسے بھی جب ہمیں کوئی بلائے، دعوت دے، جیسے کل جمعہ ہے، الحمدللہ جمعہ پڑھنے تو سب آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑا دین ہے، اس کی کما حق فضیلت ہم لوگ جانتے نہیں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ یہ بہت بڑا دین، آج کی رات بھی بہت بڑی ہے اور کل کا دین بھی بہت بڑا، اور اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ یہ حضور کی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام سمجھ لیں، یوں کہنے تو بھی چلتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں ٹھہر گئے تب وہ 7 جو آتے تھے نا، اس میں سے کم و بیش 70,000 کا مجمع جمع ہونے لگا۔ 7 میں سے کتنے ہوئے؟ 70۔ اور جمعہ میں ہمارے یہاں کتنے ہوتے ہیں؟ پوری مسجد بھر جاتی ہے، کلڈا جوان بچاؤ بدھا بھی جائے پڑے، سفید داڑھی والا، کالی داڑھی والا، وگر داڑھی والا، بدھا سب ہوتے ہیں نا۔ کل میں ایک مشورہ پیش کرتا ہوں، کل جب جمعہ میں جاؤ، آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، جیسے صدیقی بھائی ہے یہ ہمارے، ان سے کوئی ان کا دوست پرانا بزرگ ملے تو سلام کر لیں، صدیقی بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت بھائی جمعہ پڑھنے ہیں؟ 8 دن میں ایک بار دوستر آیا، دن میں ایک بار تو آنا شروع کر، یعنی وہ اپنے دوست سے یوں کہے، جو بزرگ ہے بزرگ سے کہیں، جوان ہے جوان سے کہے، بچے بچے سے کہے، یعنی اگر ایک دن میں، اگر میں یوں کہوں کہ اگر 1000 آدمی اگر اندر آ رہے ہو تو ہر آدمی اگر ایک دوسرے کو دعوت دے تو 500 نے 500 کو دعوت دی کہ نہیں دی؟ تو میں کہتا ہوں چلو 500 میں سے 25 کو تو اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیں تو اپنے گھر تو بلانا نہیں ہے، خالی اتنا کہیں کہ 8 دن میں ماشاءاللہ پاتے ہیں، دل خوش ہو جاتا آپ کو دیکھ کے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک کام کرنا نا، 8 دن میں ایک ٹائم مسجد میں آنے، تیرے کو اور لطف آئے گا، یعنی اس کو ایسا مزہ مطلب بتائیں، لطف اندوز بات کریں۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی دعوت قبول کر لی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کل ٹرائی کیجئے، آپ جب بھی نماز میں جائیں، نماز سے باہر نکلے، 2 بندے ملے نا، لوگ بیٹھتے سب کے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کی طرح ابھی تھوڑا گوشہ پکڑ لیا، ورنہ اپنے بلیٹ آوڑا سائیکل آوڑا تھوڑو
اپنے آٹا ماری الحمدللہ، لیکن بند دروازہ کر دیا، اندر رہتا ہوں، کیونکہ اب مجھے بھی تو قوم کے لیے کچھ ایسے افراد تیار کرنے کہ وہ بھی دوسرے برکاتی بن کر کھڑے ہو، کیونکہ اپنا کام یہی ہے کہ میں جس منصب پر ہوں تو کل میری جگہ مولانا بدیع الزماں کے صاحبزادے مولانا مدنی بھی بیٹھے ہیں، حاجی جاوید کے بیٹے محمد توفیق بھی بیٹھے ہیں، یعنی یہ کارخانہ اپنا شروع کیا بھی، لوگوں سے کم ملتے ہیں، بچوں سے زیادہ ملتے ہیں، اس کو سیٹ کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک کام یہ کریں جو جمعہ کے دن کا میں نے ابھی عرض کر دیا، کل جمعہ ہے، بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ میرے خیال سے آپ بھولیں گے نہیں، امام صاحب تو مجموعی طور پر دعوت دیتے ہیں، اب آپ نمازی ہیں، مقتدی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جنرلی طور پر دعوت دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت دارالعلوم شمس تبریز کی روح رواں عزیزم حضرت مولانا اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جو ایک بہترین درس نظامی کے مدرس ہے، وہ ہمارے بیچ میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل، اخلاص، تقویٰ میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری قوم کے بچوں کا اور مزید بھلا فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یوں دعوت دیں اور یہ اللہ کی طرف بلاؤ گے تو اللہ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی تمہاری یہ دعوت اتنی اچھی ہے کہ اب اس سے اچھا قول کسی کا نہیں ہے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور آگے سنیے، فرمایا وَعَمِلًا صَالِحًا، اور فرمایا جو اچھا عمل کرے یعنی نیک کام کرے، تو اس سے بھی بہتر کسی کی دعوت نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کو بلانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کے پڑھتے پڑھتے آپ دوسروں کو بھی بلائیں، آپ اچھا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں دوسروں کو بھی دعوت دیں، تو یہ اچھے عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بلائیں، تو یہ کام بھی آپ کا بہت اچھا ہے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں تو نماز کے لیے نہیں جاتا ہوں، بچے کو کیسے کہوں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، خود رسول اللہ سے بھی پوچھا گیا اور ہمارے بعض بزرگوں سے بھی پوچھا گیا، حالانکہ اس کے لیے وعید تو ضرور ہے ایک جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے کوئی اگر نمازی نہیں ہے، بائی چانس والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، جوان 4 بچے اس کو کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھنے، جاؤ نماز پڑھنے، جاؤ نماز پڑھنے۔ ایک دن بیٹے نے ادب کے دائرے میں رہ کر عرض کیا کہ ابا تمہیں تو نہیں پڑھتے، تو اب یہ بیٹے کو اجازت نہیں کہ اس کو یوں کہے، اس کی اجازت نہیں، یہ والد کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ والد یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یعنی نماز کے لیے جاؤ جاؤ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یہ سوال ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے دل کی وسعت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز پر عامل نہیں ہے تو بھی حکم ہے کہ وہ اس چیز کی دعوت دے۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت دینا ایک الگ فرض ہے اور اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ فرض ہے، تو کم از کم اگر یہ پچھلا یعنی عمل کرنے والا بھلے چھوڑ رہا ہو لیکن کم از کم دعوت دے رہا ہے تو ایک فرض تو وہ ضرور ادا کر رہا ہے۔ تو یہ ہر ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ جیسے ہم دعوت میں نہیں لے جاتے سب کو کھانے پینے، اپنے دعوت ہوئے ہے، جیسے کسی نوجوان دوست کی شادی ہوئے اس نے کارڈ دیا ہوا ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں سگڑی، سگڑی ماں بدھائی، چھڑی میں ایسا ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے گھوڑیا میں ہوں تو انہیں کانتے مارتا دیں، انہیں بھلے بیچارن چاول نو آلتا ہے کہ روٹی نو آلتی ہوئے، انہیں گوٹے گوٹے ہم کھوراوتا پیوراوتا لے جاتے ہیں بلا تشبیہ اور تمثیل۔ جیسے ہم ایک بندے کی دعوت میں سب کو لے کر جاتے ہیں نا، ایسے باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب گھر کے افراد کو دعوت دے۔ ہاں
کیونکہ ہر امام صاحب یا مولانا صاحب یا پیر صاحب سب کے گھر تو نہیں آ سکتے نا، یہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ دعوت دے سکتے ہیں لیکن نرمی سے، حکمت عملی سے، کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈیں، کیونکہ بچوں کو اگر قریب لانا ہو نا تو بہت جلدی یہ جوان قریب بھی آتا ہے، ماں باپ سے بھی قریب آتا ہے اور دوستوں سے بھی قریب آتا ہے، امام حضرات سے بھی قریب آتا ہے، پیر صاحب سے بھی قریب آتا ہے، لیکن دعوت آپ کو اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف دینی ہے، اور اگر اس پر آپ خود بھی عامل ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری جو دور ہے نا، آخری دور، یعنی اگر 50 یا 55 سال کی عمر میں اگر مسند ارشاد پر آپ جلوہ فگن ہو گئے اور لوگوں کو خطابت کی جو دعوت دی، تو 51 یا 52 سال کی اگر آپ عمر گن لیں تو 47 سال یا 45 سال کا جو عرصہ بیتا نا آخری، یہ صرف غوث پاک نے لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلایا۔ ہاں، اب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے آج سے یہ یاد کر کے جائیں کہ یار جو بھی مسجد آ رہا ہو نا، اس کو ایک بندے کو تو روز تلاش کرنا چاہیے کہ یار چلنے میرا ذات، یار چلنے۔ میرے دوست ہیں، نہاد بھائی میرے دوست ہیں، فیضل بھائی میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں جو پوری کمیٹی وہ میرے دوست ہیں، اس میں بہت سارے نام سے میں پہچانتا ہوں، مشتاق بھائی ہے، علی سر ہے، ایسے یہ بھائی عاصم بھائی ہے، نام پہچانتا ہوں، یہ صدیقی بھائی ہے، سب کے نام جانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، اب تھوڑا سوچئے، غور کیجئے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے جنگل تک جا سکتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے اپنے، کبھی ڈیم پہ چلے جاتے ہیں، کبھی پالٹی پہ، سب جگہ جاتے ہیں، سب کو لے کے جاتے ہیں، باقاعدہ میچ میں جاتے ہیں نا، سب جگہ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کو اللہ کی طرف لے کر بھی آنا چاہیے، یہ غوث پاک نے کر کے دکھایا، اور کیسے کیسے لوگوں کو کیا معلوم، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی غوث پاک کا دور اگر آپ کھنگالیں نا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے کے مالداروں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر میں صرف ناچنے والی 300 لڑکیاں رہتی ہیں۔ اب کتنی بڑی عیاشی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں، ان کے گھر کی جو عورتیں ہوتی نا، عورتیں یعنی جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں سیٹھانی، ان کے گھر کی عورتوں کو باقاعدہ بال سیدھے کروانے کے لیے 700 کنیزیں ہوتی، جو اس کے گھر کی عورتوں کو دودھ سے نہلاتی تھی، ایسا عیاشی کا دور تھا، اور شراب اس کی تو آپ بات ہی مت پوچھئے، یعنی وہ ان کا ذوق بن چکا تھا، اور ممبر پر بیٹھ کر اس زمانے کے یہودی، نصرانی اور بہت سارے اس زمانے کے فرقے جو تھے نا، جنہوں نے خاص کر کے فرقہ باطنیہ وغیرہ، یہ قدریہ، جبریہ وغیرہ، یہ لوگوں نے مطلب دھمال مچا رکھی تھی۔ ایسے دور میں حضور غوث پاک میدان میں آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ فرمائی ہے، لاکھوں لوگوں نے، اور یہودی نصرانی جلدی کسی کی مانتا نہیں ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی یہودی یا نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوتا، اور شرابیوں، جواڑیوں، سود کھوروں، گانے باجے والوں کو اب باقاعدہ جیسے راستے میں کوئی مل جاتا تھا تو ایسے ہی ہیبت تھی غوث پاک کی، لیکن اتنی نرمی سے سمجھا دیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے زیادہ غوث پاک کسی کو چاہتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس انداز میں لوگوں کو بلایا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، سب کا مذاق اڑانے لگے ہم۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم اونا لیول پہ نہیں، پورے گجرات میں غریب آدمی ہے تو مذاق اڑاؤ، معذور ہے مذاق اڑاؤ، کوئی مستی خور ہے اس کا بھی مذاق اڑاؤ، اس نے بیچارہ نے کوئی الٹا سیدھا کپڑا پہن لیا مذاق اڑاؤ۔ ہم نے اتنی مذاق اڑائی، اتنی مذاق اڑائی کہ اب لوگ ہماری دعوت کو بھی مذاق سمجھنے لگے۔ یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ مومن مذاق مستی سے پرہیز کرتا ہے، حساس ہوتا ہے، مطلب باروب ہوتا ہے، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اس طرح قریب کیا۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قریب کریں اور باقاعدہ دین کی دعوت دیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ساتھ میں اگر اچھا کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں تو آپ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی جب آپ دعوت دیں کسی کو، اللہ کی طرف بلائیں، اچھے کام کی طرف بلائیں، اور خود بھی اچھے کام کریں اور لوگ پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں،
یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کون ہے کہ مجھے کہنے والے ہیں؟ تو یہ نہیں کہنا کہ میں نمازی ہوں، حاجی صاحب ہوں، میں یوں ہوں وہ ہوں، نہیں، بلکہ یوں کہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اسلام کی طرف سے آپ اپنے آپ کو منسوب کر کے کہے کہ میں اسلام میں ہوں، اب میرا فرض منصب یہ ہے کہ میں بھی تجھے اسلام کی طرف لے آؤں، یعنی تجھے بھی دعوت دوں۔ اور آگے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا سن لو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کائنات میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں تک، مرد عورت سب کو اتنا تو ضرور پتا ہے کہ یہ کام نیک ہے اور یہ کام برا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے۔ شراب پینا برا ہے، جوا کھیلنا برا ہے، سود کھانا برا ہے، کسی کو قتل کرنا برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، غیبت کرنا برا ہے، غیبت یہ چغلی کرنا برا ہے، کسی کو اذیت دینا برا ہے۔ یعنی جتنے بھی کام میں بولوں گا نا وہ سب کے بارے میں آپ خود ہی جانتے ہیں۔ نماز پڑھنا اچھا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا اچھا ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، علماء کا احترام کرنا، پیر و مرشد کی تعظیم اور توقیر کرنا اچھا ہے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور قرآن کہتا اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس میں فرق کریں۔ خود احساس کرو گے نا کہ بھائی میں یہ جو کر رہا ہوں وہ تو غلط ہے، خود ہی فیصلہ کریں، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، وہ خود فیصل ہو جائے، وہ خود بخود اچھائی کی طرف بڑھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تم کسی کو اچھی دعوت دینے جاؤ گے نا تو لوگ کبھی کبھی آپ کے مخالف بھی ہو جائیں گے، ہے نا؟ یعنی کوئی جھڑک دے گا آپ کو، جیسے آپ کو جھڑکے تو آپ کو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں فرمایا کہ جب یہ عداوت بن جائے نا تو اچھے احسن طریقے سے اس کا دفاع کر دو۔ یعنی کوئی غصے ہو گیا تو اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے یہ کام کرو کہ وہیں آپ خاموش ہو جاؤ۔ سب سے اچھی تدبیر یہی ہے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرے اپنی بات بتاؤں نا، میں نے کسی کو کہا کہ بھائی اب داڑھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، ہاں مولانا خبر ہے تو میں ابھی داڑھی رکھتے سیکھے، ایسا کوئی جملہ مجھے کسی نے کہہ دیا۔ جیسے میں نے کسی کو کہا اب نماز پڑھیں، اب مولانا خبر ہے تمہیں مولانا نے تو میری نوکری ہے نا اتنے تمہیں نماز کا کہتے ہیں، یعنی یہ تو تمہارا دھندا ہے، ایسا کسی نے کہہ دیا۔ یا معاذ اللہ کسی نے مطلب اور زیادہ سخت جملہ کہہ دیا، یا بھائی جانی تارو کام کرنے، اب آپ نے دی تھی اللہ کی طرف دعوت، لیکن مسئلہ ایسا آ جائے کہ کوئی ایسا سخت آدمی آ گیا تو لڑنے جھگڑنے سے بہتر یہ ہے کہ وہیں خاموش ہو جاؤ اور اس کو بہتر طریقے سے اس کا دفاع کر لو۔ تو یہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب ایسا مسئلہ پیش آئے تو تدبیر اپناؤ گے، حکمت عملی سے کام لوگے اور یہ احسن طریقہ اپناؤ گے نا تو ہو سکتا ہے کہ یہی بندہ جس کو آپ نے دعوت دی وہ آنے والے وقت میں آپ کا بہترین دوست ہو سکتا ہے۔ یعنی کتنے فائدے اللہ اس کے رسول نے دعوت پر بیان کیے ہیں کہ خالی لوگ اللہ کی طرف دعوت دے بلائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ چیزوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کیا، یعنی ایک بھی دن ایسا آپ کا نہیں گزرا جس میں لوگوں کو آپ نے بلایا نہ ہو، دعوت نہ دی ہو۔ اور کبھی کبھی تو فرماتے تھے کہ میرے زبان پر کلمات اتنی جلدی آتے تھے کہ اگر میں نہ بولوں تو کہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرا سینہ جو ہے نا وہ دو ٹکڑے نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی دعوت کی لگن تھی لوگوں کو بلانے کا مقصد، اتنا بلایا، لیکن انہوں نے 11 تدبیریں اپنائی تھی، یعنی اسلوب جس کو کہتے ہیں طریقے، کہ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا نا 11 اصول پر، تو 11 اصول کی بنیاد پر لوگ اس کی طرف کھینچیں گے اور باقاعدہ وہ اس کی دعوت پر باقاعدہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ سب جگہ تک آ سکتے ہیں جہاں آپ لانا چاہیں، لیکن اللہ کی طرف بلائیں۔ اور اس کے اسلوب حضور غوث پاک نے 11 بتائے اور اپنی زندگی میں وہ کر کے بتائے۔ پہلا اسلوب، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نوجوان، بوڑھے، بزرگ، بچے، اپنے اولاد، خاندان، خلیفہ سب کے لیے سب سے پہلا اصول یہ اپنایا کہ ان کی تربیت فرماتے رہے۔
آج ہمارے یہاں تربیت غائب ہو گئی. اب تربیت کتنی غائب ہو گئی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر تربیت چلے جانے کا اور کیا مطلب ہے کہ سگے والد صاحب بیٹھے اور بیٹا اگر سگریٹ پی سکتا ہو. یہ ہم سب کے امام ہیں, میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ہمارے بھی امام ہیں. اگر امام صاحب گزرے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, امام صاحب گزرے تو ٹانگا ودھارے لمبا کرتے. یہ بے ادبی ہے. یعنی ہمیں ان کی قدر یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ مصلی سے نکلے, چٹائیوں پر چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر آئے, اور اگر سارے نمازی اگر بیٹھے ہو نا تو ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے نکلنے کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں. یعنی طالبور ہو تو بھی کھڑا ہو, مالدار ہو تو بھی کھڑا ہو, امیر ہو تو بھی کھڑا ہو, غریب ہو تو بھی کھڑا ہو, حاجی ہو وہ بھی کھڑا ہو, نمازی ہو وہ بھی کھڑا ہو, کیونکہ ہم سب مقتدی ہیں. یہ ہم سب کا پیشوا اور ہمارے امام ہیں. بے ٹکانا ایرا گیرا نتھو کھیرا یہاں آٹا مارو آوے نا بدھا ہم پاکھوں لین اڈوا مڑے. ہوں تم نے دی دی تو ذلیل کر دیا لوگوں تم لوگوں کو, ان لوگوں نے. تم ان کے لیے اتنے کھڑے ہوتے ہو اور اپنے دین کے پیشوا اور امام کے لیے کچھ بھی نہیں. ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا. ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے. غوث پاک نے یہ کیا, کیسا کیا؟ ایک مرتبہ واز کر رہے ہیں, یعنی تقریر, غوث پاک تقریر کر رہے ہیں. اتنے میں علی بن حیتی جو آپ کے خاص خلیفہ اور مرید تھے وہیں سامنے تقریر سننے کے لیے بیٹھتے تھے. لیکن کبھی کبھی عادت ان کی, مطلب یہ واقعہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا, وہیں سو گئے وہ, یعنی تقریر سنتے سنتے سو گئے. اب غوث پاک تقریر کر رہے اور کوئی بندہ سو جائے, اور وہ بھی خاص جب وہ سو گئے اور نیند کی گہرائی میں مطلب پہنچے نا تو باقاعدہ حضور غوث پاک نے تقریر بند کر دی, کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اب لوگ حیرت میں تھے کہ سو رہے ہیں علی بن حیتی, پورا مجمع اس میں سو گئے تھے. اب غوث پاک نے منبر چھوڑا, کھڑے ہو گئے, کافی دیر تک کھڑے رہے, اور جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو حضور غوث پاک کھڑے, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے, پھر مجمع بھی کھڑا ہوا, پھر حضور غوث پاک نے سب کو بٹھایا, منبر پر بیٹھے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا بنی, یعنی علی بن حیتی سو گئے تو آپ کھڑے ہو گئے؟ تو فرمایا وہ علی بن حیتی سے پوچھو کہ میں کھڑا کیوں ہوا. اب سنیے, علی بن حیتی سے جب پوچھا نہ, کہا کہ آپ سوئے تھے تو کیا ہوا, تو کہا میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے واز میں تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. یعنی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور ہیں, اور حضور کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں اور معتقدوں سے فرمایا, کہا علی بن حیتی خواب میں دیکھتا تھا, میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کا ادب یہ کیا. سبحان اللہ. آج ہم لوگ جو امام صاحب اور مولانا صاحب, پیر صاحب کو جو سمجھتے ہیں نا, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا لیول پہ ہے. لیکن جو قوم اپنے پیشواؤں کی ناقدری کرتی ہے نا, اللہ اسے ذلیل کرتا ہے, اسے عزت نہیں ملتی. ہمیں ادب کرنا سیکھنا ہوگا. نمازی ہیں اس کا بھی ادب کریں, مؤذن ہیں اس کا بھی ادب کریں, پیر صاحب ہیں ادب کریں, ماں باپ ہیں ادب کریں, ایک دوسرے سے بڑے ادب کا لحاظ کرو گے نا, اللہ خود بخود ان کے دلوں میں یہ محبتیں پیدا فرما دے گا. میرے استاد گرامی علی وقار استاذ العلماء علامہ غلام غوث علوی الہاشمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا تو وہ ایک نصیحت کرتے تھے, آپ کو بھی میں نے شاید گزشتہ سال کی تھی, پھر یاد دلا دیتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں اگر یہ ماحول بنانا ہو کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا مانے, سب بیٹے ماں باپ کا مانے, اور بیٹیاں بھی ماں کا کہنا مانے, بیوی شوہر کا کہنا مانے, اس طرح کا اگر ماحول بنانا ہو نا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا مانے, کہنا مانے, ادب کرے, تو فرماتے تھے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا نا تو ہر چھوٹا بندہ اپنے بڑوں کا ہاتھ چومے. یہ عادت آپ کوشش کیجیے. آج ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سادات کرام کا ہاتھ چومتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, چومنا ہی چاہیے. رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, چومنا ہی چاہیے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا, میری قطعاً اس کی مطلب یہ ظرف میں ہے ہی نہیں, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں میں دنیا بھر کے تمام علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں.
جیسے ہم رسول اللہ کے خاندان کا ادب کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں رسول اللہ کے نائبین کا بھی ادب کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کہاں کے ہیں، نہیں، جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بطور وکیل لے جا سکتا ہو اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ ہمارے یہاں تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سن کے افسوس ہوتا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ ہاں یہ عالم دین پر اگر ہاتھ چومنے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں وہ اپنا کھینچ لیتے تو وہ ان کی عاجزی ہے، لیکن ہمارا فرض تو یہی ہے کہ ہم ان کے مطلب کسی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی، بچوں کی خاندان کی، سب کی تربیت کی، مریدین کی بھی کی۔ پہلا اسلوب یہ ہے تربیت کرو۔ اگر سگا بیٹا بھی ہو نا اس کو کچھ نہیں، خالی کھانے ساتھ میں بٹھاؤ اور بٹھاتے بٹھاتے ہنستے ہنستے بیٹا ہاتھ دھوئے تھے نہیں، جا بیٹا میرا لال ہاتھ دھوا لاؤ بس۔ જેમ કે આપણે ફાકી મંગાવી તો કેટલા આજીજી કરીએ, તમાકુ મંગાવી હોય کہ بیٹا جانی پان لیتا ہوں نہیں بیٹا ابھی دیکھ بگا سے آتے ہیں چاہ لیتا ہوں نہیں، کیسی مطلب روتے ہیں۔ ایسے ہی دین میں تربیت کرو، بیٹے کو ہاتھ دھلوانے واہ میرا لال اب بھی میرا بیٹا ہاتھ دھونے آئے گا دیکھیو، یعنی اس کی والدہ سے مخاطب آپ ہو کہ دیکھ میرا بیٹا اب بھی ہاتھ دھونے جائے گا، بس اتنا کہن تو یہ بچے بیچارے دوڑنے مرتے ہیں۔ آیا تو بھڑنو کھڑو حاوت جو عام کریں ارے وہ تھا ایم نو تھا ہی، اس کو سمجھانا پڑتا تھوڑا کہ بیٹا یہ کام کر۔ دوسری بات ہاتھ دھل کے آ جاوے نا اس کو بیٹھنے کی عادت بتاؤ کہ بیٹا کھانے ایسے بیٹھا جاتا ہے، پھر اسے کہو بیٹا جاتا رسوڑے میں سے تیری امی سے وہ نمک لے آنا، یعنی خود اس کے ہاتھ سے منگاؤ اور اسے بتاؤ کہ بیٹا ہر کھانے سے پہلے نمک چکھنے سے 70 بیماریوں سے شفا ملتی ہے، یعنی یہ گھر میں آدمی کر سکتا ہے۔ اب آیا تو اتارے سسٹم کے بھی جنے ایک اولا کھونے بیٹھو ہے، ایک اولی باجو اٹھالی لین بیٹھو ہے، ایک اولی باجو بیٹھو ایک اولی باجو، અને જે કંઈ ખાવાનું ઘૂંટે ને તો સીધા રસોડામાં કટોરો જાય। અલા બિચારા બૈરાવ તો બૈરાવ હવે બિચારા ગાયું જેવા કરે હું કાવ્યા એટલે આ ખૂટ ગયા મારા ભાઈએ ઘરે બેઠો ને તો ઘા ન કરવા પડે એ તારો છોકરો છે ને એ જ લઈ આવી હવે તરબિયત નહીં કે इसका असर ही हो गया। तरबियत कीजिए। और दूसरी बात बता दूं जल्दी जल्दी, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरा काम ये किया कि मुरीदों को कभी अपने से दूर रहने नहीं दिया। आप समझ रहे मेरी बात? यानी जिसको मुरीद बनाते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं थे, उसकी इतनी अपनी कुर्बत दे देते थे कि अपने रंग में उसे रंग देते थे। અહીંયા આપણે પીર સાહેબ મૈયતમાં હાજર, લગનમાં હાજર અને ખતના ને એવું કદાચ એકાદું પ્રસંગ હોય તો આવી ગયા તો ઠીક છે, નકર સલામ અલૈકુમ نہیں۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر پیر صاحب نہیں آ سکتے نا تو کم از کم 8 دن میں ایک بار ضرور ملو، ان کے پاس جاؤ، بیٹھو 5 منٹ ہی بیٹھو لیکن بیٹھو۔ اگر انتقال کر گئے ان کے مزار پر جاؤ، پیر کو چھوڑو نہیں، پیر کامل ہے، آپ ان کی سنگت اختیار دو، اچھی باتیں سیکھ کے آؤ، یہ اپناؤ۔ یہ حضور غوث پاک نے اپنایا اور کیسا کیسا اپنے رنگ میں رنگ دیا معلوم ہے کہ کبھی کبھی تو اپنے ہمنشینوں سے فرماتے تھے میرے مریدو شیخ عبد القادر جیلانی کہتا تم جو چاہو مانگ لو تمہیں عبد القادر عطا کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر وہ جو مانگتا نا حضور غوث پاک دے ہی دے، اتنا دے۔ پیروں سے قریب ہو جاؤ، بائی چانس اگر دور دراز کسی کے پیر صاحب وہ رہتے ہی دوسرے شہر میں اتنا جلدی جا نہیں پاتے تو ہمارے یہاں یہ ہے پیر کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، تصور شیخ جس کو کہتے ہیں، یعنی پیر سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ رہو، اس سے فائدہ ہو۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا اسلوب، اللہ کے ایک ہونے پر یقین کامل رکھو، اللہ کی توحید میں کسی کو بھی شریک مت کرو، بس اللہ ہی اللہ، یعنی اللہ کا شہدائی لوگوں کو بنایا اور اتنا شہدائی بنایا، اتنا شہدائی بنایا کہ لوگ آپ کے ایک ایک جملے توحید پر لوگ اپنے کپڑے نہیں باقاعدہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے، فلسطین میں ابھی بیت المقدس خطرے میں ہے کہ نہیں؟ دل سے بولیے یار، اب ایسا جواب نہیں، ایک سے لے کر آخر تک سب کا جواب چاہیے۔ فلسطین میں بیت المقدس ابھی خطرے میں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے۔ آپ کا جواب سن کے میں نے یہ جواب مانگا، اب میں آپ سے کہتا ہوں بیت المقدس زیادہ قریب ہے کہ آپ کی رحیمی مسجد؟
اس کی فکر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قبلہ اول ہے ہمارا، ہمیں ہمدردی ہے، لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں؟ لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں اپنی قریب کی مسجد میں اتنی زیادہ تعداد میں پہنچ جاؤ کہ دنیا تمہیں اتنی تعداد میں دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب عام مسجد میں اتنے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں تو بیت المقدس کے لیے پوری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ خالی وہ ہوا میں فائرنگ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، واتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اثر ماں باہر بیٹھو ہیں نماز منو ہے بیت المقدس بچاؤ سے، ارے جب پوتانا علاقہ میں کوئی بیچارو جوان مار کھاتو ہے انہیں نہ بچاوی حق تو یہاں فلسطین نہ غازہ نہ مسلمان نے بچاؤ سے۔ یعنی ہماری یہ تربیت کم ہو گئی نا، اس کی وجہ سے یہ سارے خیالات آتے ہیں۔ خیالات سے کچھ نہیں ہوگا، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین آپ کا ہونا تو جتنا بیت المقدس ستاتی ہے نا، آپ کو خیال ستاتا نا، اتنا آپ کو رحیمی مسجد کا خیال ستانے لگنا چاہیے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو یہ کرنا۔ چوتھی چیز اسے پاک فرماتے ہیں پیر طریقت جو جائز کام کا حکم دے حسن ظن رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس پر عامل بن جاؤ۔ پیر صاحب سے جب بھی مرید آپ ہوئے ہوں گے نا تو انہوں نے سب سے پہلے توبہ کرائی ہوتی ہے، اور اس میں 5 کام فرض جو کرنے کے کہا ہوتا ہے اور 5 یا 7 کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے کہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں سے پاک فرماتے اس پر پہلے عامل بن جاؤ، 5 کام کرنے کے اور 5 کام یا 7 کام نہیں کرنے کے۔ یہ پیر صاحب سکھاتے ہیں، مرید جب بناتے ہیں تب۔ لیکن ہم لوگ تو کیا وہ دودھ پر نظر ہوتی ہے، باپو پیالو خالی پی رہا ہے بس، اس پہ نظر ہوتی ہے۔ یہ خالی مرید ہونا نہیں بولتے ہیں۔ بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں تمہارا پیر اگر شرعی اعتبار سے جو بھی جائز کام کا حکم دے، آپ حسن ظن رکھتے ہوئے جلدی سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس سے بھی تمہارے اندر یہ تربیت کا اسلوب پیدا ہوگا اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا 5ویں چیز فرمایا جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں جو بھی کوئی تکلیف آئے نا اس میں کمی کی طرف مت آنا، یعنی پیچھے ہٹ نہ کرنا، بلکہ تھوڑی تکلیف آئی پیچھے ہٹنے کے بجائے وہ عبادت بڑھا دو، یعنی مجاہدہ کرو اور زیادہ بڑھا دو۔ اللہ یہ بڑھانے کی بنیاد پر یہ تکلیف تو ہٹا دے گا، مستقبل میں تمہارے لیے آسانیوں کے راستے بھی پیدا فرما دے گا۔ آج ہم لوگوں کے یہاں تھوڑی بہت نماز شروع کی نا کچھ مسئلہ ہو گیا نا، اب بھی میں نے ایک جوان کو دیکھا نا تو مجھے اس پر ترس بھی آیا، لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا، بس خالی ارادہ ابھی ہوا کچھ مسئلہ ہو گیا، یعنی چھوٹی موٹی تکلیف آ گئی تو واپس ہو گیا، اور وہ اتنا مطلب اس میں تھا نا تو میں نے بولا دیکھو یہ چیز آدمی کو پھر پیچھے ہی رکھتی ہے۔ تکلیف آنے کے بعد نیکیاں چھوڑنی نہیں چاہیے، اس میں زیادتی کر دینی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا بہت عبادت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا تو اس زمانے کے نبی جو تھے نا ان کے ذریعے کہلوایا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارا ایک بھی سجدہ وجدہ قبول ببول ہوتا نہیں ہے۔ وہ کرتا کیا تھا معلوم ہے؟ دن میں روزہ رکھتا، رات میں نماز پڑھتا، 2 کام کرتا تھا۔ تو انبیاء کے ذریعے کہلوایا گیا تیرا ایک بھی قبول ببول ہوتا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک بھی قبول نہیں ہوتا، کہا نہیں، کہا پہلے 1 دن یعنی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا، اب مسلسل 8 دن میں افطار کروں گا۔ یعنی وہ روزہ جو 1 دن میں افطار ہوتا تھا وہ 8 دن کے بعد افطار کرتا، اور راتوں میں تو مطلب پھر سونا بند کر دیا۔ کہا جب وہاں سے پیغام تو آ گیا نا کہ وہاں حاضری تو کچھ نہ کچھ تو لگ رہی ہے، یعنی اس کی نظر رحمت ہے تو صحیح، اگرچہ نہ آ گئی بڑھا دیا۔ پھر پیغام آیا، کہا پیغمبر وہاں جا کے بولو نا اس سے تیری یہ ادا بڑی پسند آئی، میں نے تو منع کیا پھر بھی تو نے بڑھا دیا، جاؤ اس سے کہو کہ میں نے تیری یہ سارے سجدے قبول فرما لیے۔ یعنی یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا۔ کمیٹی میں تھے تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا نکل گئے، ٹرسٹی میں تھے تھوڑا بہت جھگڑا ہوا نکل گئے، اچھا کام کر رہے تھے تھوڑا بہت تکلیف آئی نکلو مت، ڈٹ جاؤ، مجاہدہ کرو، اس میں لڑو۔ جب استقامت پذیر ہو جاؤ گے تو پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے. آگے فرماتے ہیں چھٹی چیز یہ کرنا، جو بھی کرنا نا وہ صرف اللہ کے لیے کرنا. اخلاص. حضور غوث پاک اسلوب دے رہے ہیں کہ میں نے جو کام کیا نا وہ صرف اللہ کے لیے کیا. آخر میں فرماتے ہیں 7ویں نمبر پر فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت کو کبھی بھی تبدیل نہ ہونے دینا، یعنی شک و شبہ میں نہیں ڈالنا. وہ قلب جو ہے نا وہ مطمئن ہونا چاہیے، جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، مطمئن قلب رکھنا. 8ویں چیز ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگر تھوڑا دے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ دے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ جو بھی بن سکے تھوڑے تھوڑی سخاوت ضرور کرتے رہنا. بخیل مت بن. ابھی اتوار تک میں آپ کے یہاں کے علاقے کے مدرسے کے بچوں کا جلسہ ہے. گئے سال میں نے دیکھا تھا بہت سارے لوگوں نے کچھ نے کور دیے، کچھ نے کوئی چیزیں دی، بہت سارے لوگوں نے بیجا بدے آپ خالی بیٹھا. میں نے امام صاحب آوین کہنے تو ہوں لکھا ہوں، ایسا لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. میں نے کیوں نہیں تو ہوں کیا ہم لکھوں؟ نہیں، یہ سوچ نہیں رکھی. سخاوتی کرنی اللہ کے لیے کرنی ہے. دل جب قلب سلیم ہے تو آپ کو ہم کو نہیں پورے رحیم نگر کو مل جانا چاہیے کہ یار اپنا مدرسہ نو جل سوچے دے گا. ہاں ایک آلو اپنا طرف تھی. 5 چھوکرا نے ہارا انعام دے نا تو 15 چھوکرا مدرسہ میں بچے کرو تو کھرا تھوڑو بہتر جڑا اپنے میچ میں کیا دیکھیں بھائی انعام میں کیا رکھیں گے کہ بیٹ جڑا دیکھیں نہیں اپنا کہیں کب بپ لاویے تو بولنا کڑو پہلا ڈانڈی والا لاؤتا تھا پچھی وجہ تو گوڑا والا لائیوا نا ہجی انتی وجہ نا تو فورن نولو ٹاور نہ تھا تو ای لیے نہیں بہتر خودرا اڑاڑ دیتا میچ ختم. وہاں دے رہے ہو نا یہاں یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں نا ان میں بھی دو. سخاوت یہ بھی ہے. ہمارے یہاں سخاوت ہم کس کو کہتے ہیں خبر ہے؟ اتنا بڑا بینر لگے نا اس میں نام آوے نا کہ عبدالرحیم برکاتی صاحب اتنا روپیہ ہے پا تھوڑا آپ لگے ہو سکیں. یہ جو بورڈ لگ گیا ہوا ہے نا تو یوں سمجھ لئے خالی یہاں تک جائے وہاں کچھ ہے نہیں. مولانا کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا کور یہاں اوپر آ گیا ہو اسٹیج پر بچوں کے لیے یا تمہارا کوئی انعام آ گیا ہو. اس طرح کرنا چاہیے تاکہ سب مل کر کرو گے تو پھر کسی کی محتاجی کی ضرورت پڑے گی نہیں. بچے خود بخود ذوق پذیر ہو جائیں گے. سخاوت کیجئے. اور یہ سخاوت خالی اسی میں نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیجئے, اپنے غریب بھائیوں کے لیے بھی کیجئے, بہنوں کے لیے بھی کیجئے. ایسے تو بہنوں کو تو ہم حصہ تو دیتا نہیں, کوئی نہیں دیتا بھی, اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں دے رہا. لیکن جو لوگ دے رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں اگر بہن غریب ہے بھلے دے دیا آپ نے پہلا حصہ, لیکن پھر بھی اس کی ہیلپ کرتے رہو, ماں باپ کی ہیلپ کرتے رہو. غریب خالہ ہے, پھوما ہے, جو بھی آپ کو غریب مل جائے آپ کے خاندان میں, سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ یہ سخاوت وہاں بھی پہنچنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں مدرسے میں خالی دے دو, لیکن یہ کرو. یہ حضور غوث پاک نے اپنایا اور کتنی بڑی سخاوت کرتے تھے معلوم ہے. ایک بار حج کے لیے گئے نا تو بڑھیا کے یہاں رک گئے, اور جب وہاں سے مطلب جانے لگے نا تو مرید سے کہا, اپنے صاحب زادے سے کہا کتنا مال ہوا؟ کہا حضور اتنے مطلب تحفے آ گئے کہ کوئی اٹھانے کے قابل نہیں, اتنا مال ہے. آپ نے فرمایا اسی بوڑھے کے یہاں رکھ دو, یہ بڑھیا کے یہاں رکھ دو. چلے گئے حج کے لیے, واپس آئے نا تو آپ کے صاحب زادے فرماتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی مالدار وہ بڑھیا اور وہ بوڑھا تھے. یعنی یہ سخاوت ہے. ایسا کرے آپ جس سے بھی آپ سے بن سکیں. 10واں اسلوب 9واں آپ نے فرمایا کسی بھی بندے کو معمولی سی بھی تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یعنی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف اگر کسی کو پہنچ رہے ہیں اسے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اسلوب دے کر ہمیں حقوق العباد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حق تو اللہ معاف کر دے گا. کسی بندے کے معاملے میں اگر اذیت پہنچ گئی اور اس نے اگر معاف نہ کیا یا تم نے معافی طلب نہ کی یا اسے راضی نہ کیا تو کہیں اس کے حق کے معاملے میں وہ قیامت کے دن تم سے سوال نہ کر لے. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, ماں باپ ہو, سگے ہو, سبندی ہو, یہاں تک کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بھی ہو نا اس سے بھی اذیت دینے کی تو ہمیں اجازت ہے ہی نہیں, تکلیف دینے کی ہمیں بھی اجازت نہیں. ہمیں یہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو خالی بچاتے سیکھ جائیں. 10واں اصول بتاتے ہیں بائی چانس اگر کوئی تم پر ظلم کرے, جبر کرے تو ایک سینے میں یہ بھی اصول داخل کر لو, جا بھائی میں نے معاف کیا, بس اتنا. یہ جو جملہ ہے نا, جا میں نے معاف کیا, اللہ ہم اس کو مطلب تصور نہیں کر سکتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی اور درگزر کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے دشمن بھی ایسے تو لڑتے تھے, بائی چانس اگر کوئی کچھ کر بھی لیتا نا اپنے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں, بس جا بھائی معاف, جا بھائی معاف, جا بھائی معاف, بس
یعنی یہ درگزر ہے. انہوں نے اپنے نانا جان کی سیرت سے یہ سکھا تھا. 10واں اصول یہ ہے کہ معاف کرتے سیکھیں. دوسری بات فرمائی کہ 11واں اصول یہ کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے زمانے کے جو اہل علم ہیں ان پر اور اپنے آپ پر بھی زجر و توبیخ کرنے سے بچیں. یعنی کسی کو مطلب ٹارگٹ نہ بنائیں. امام صاحب کو نہ ٹارگٹ بنائیں, پیر صاحب کو نہ بنائیں, متولی کو نہ بنائیں, عام مومن کو نہ بنائیں. زجر و توبیخ جہاں بھی آپ کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں, ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں. اس سے کیا ہوگا؟ تنقید کرنے سے بہتر یہ ہے کہ محبت سے اچھی نصیحت کر دو گے نا تو ہو سکتا ہے اس کا دل واپس آ جائے گا, یعنی وہ واپس لوٹے گا. 11 اصول حضور غوث پاک نے اپنی مکمل زندگی اپنائے جس میں آپ نے یہ عمل کیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان اصول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.